بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور سٹوری یہی ہے کہ جسٹس عطر من اللہ صاحب، چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ، انہوں نے ایک شارٹ آرڈر میں مریم نواز صاحبہ اور شاہد خاقان عباسی صاحب کے اگینسٹ جو توہین عدالت کی درخواست گئی وہ اٹھا کے باہر پھینک دی ہے۔ اس شارٹ آرڈر میں بہت زبردست باتیں لکھی ہیں اور اسی ججمنٹ کو، اسی آرڈر کو ایک ایک لفظ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ اور جناب یہ کلثوم خالق صاحبہ ایڈوکیٹ ہیں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، یہ پٹیشنر تھیں۔ ان کو دکھ ہوا کہ جناب باب رحمتے کی عزت لوٹ لی گئی ہے اور اس طریقے سے میں جا کے توہین عدالت کی درخواست دائر کر دوں۔ اچھا، یہ شارٹ آرڈر چونکہ لکھا بھی جسٹس عطر من اللہ صاحب نے ہے، مختصر حکم نامہ، تو وہ لکھتے ہیں جناب کہ کلثوم خالق ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نے توہین عدالت کی درخواست دائر کی اور مریم نواز صاحبہ اور شاہد خاقان عباسی صاحب کے خلاف، اور یہ استدعا کی، التجا کی کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ اچھا، نمبر 2، جسٹس عطر من اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ پٹیشنر نے کہا کہ مریم نواز اور شاہد خاقان عباسی نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی کیریکٹر اساسینیشن کی ہے، ٹھیک ہے نا، کیریکٹر اساسینیشن یعنی کہ کردار کشی کی ہے، ٹھیک، جنہوں نے، اب میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ جنہوں نے کورٹ کے اندر بیٹھ کے کتنے عرصے تک کتنے لوگوں کی کردار کشی کی ہے، آج ان کو محسوس ہو گیا ہے کہ میری کردار کشی ہو رہی ہے۔ اس وقت پتہ نہیں چلتا نا انسان کو، انسان پر ایک نشہ سوار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے عہدے کا، اور وہ بہت ساروں پہ ہوتا ہے، صرف جج پہ نہیں ہوتا۔ اچھا جی، انہوں نے کہا کہ بھئی کیریکٹر اساسینیشن کی ہے میڈیا پر، اور ظاہر ہے وہ عوام کے سامنے، اس لیے پیٹیشنر سے پوچھا گیا کہ کیا، اب جسٹس عطر من اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس پیٹیشنر سے، یعنی کہ وہ کلثوم خالق ایڈوکیٹ سے، اس خاتون ایڈوکیٹ سے پوچھا گیا کہ کیا مریم نواز یا شاہد خاقان عباسی نے اس عدالت یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کی بھی توہین عدالت کی ہے، اس کے بارے میں بھی کوئی بات کی ہے، یا اس عدالت کے معزز ججز کے خلاف بھی کوئی بات کی ہے؟ تو پھر اس خاتون ایڈوکیٹ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، پھر جسٹس عطر من اللہ صاحب نے ایک کیس کا حوالہ بھی دیا، اسٹیٹ ورسز ڈاکٹر فردوس عاشق امان، ٹھیک ہو گیا نا، یہ کیس کا حوالہ دیا، اور اس کیس میں جناب وہ پھر اس کیس کا ریفرنس بھی دیا اور اس کے الفاظ بھی کوٹ کیے کہ ججز قانون سے بالاتر نہیں ہوتے، وہ بھی جواب دہ ہوتے ہیں، مثبت تنقید سے جواب دہی کے لیے، مثبت تنقید جو ہے وہ جواب دہی کے لیے ضروری ہے۔ پھر ایک اور باہر کے یعنی برطانیہ کے بھی کیس کا حوالہ دیا، اور وہ کیس ہاؤس آف لارڈز کا کیس ہے، اور ساتھ بتایا کہ عوام میں کوئی بھی شخص جو مثبت، یہ اس کیس کا حوالہ دیا ہے، ہاؤس آف لارڈز کے کیس کا حوالہ دیا ہے جسٹس عطر من اللہ صاحب نے، کہ عوام میں کوئی بھی شخص جو مثبت انداز میں تنقید کرے تو وہ توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آتی، ٹھیک ہو گیا نا۔ ہاں، اگر اب کچھ لوگوں کو ہوتا ہے نا خام خواہ کی تنقید کورٹ پر بھی اور ججز پر بھی، یا پھر یہ کریں کہ وہ کوئی ایسا ایکشن کریں کہ وہ انصاف کی راہ میں رکاوٹ بن جائے، یعنی کہ وہ انصاف کرتے ہوئے جج کو مجبور کرے، رکاوٹ بن جائے، ٹھیک ہو گیا نا، تو تب کوئی توہین عدالت بنتی ہے، ایسے ہی نہیں۔ بہت امپورٹنٹ نمبر 4 نقطہ اس میں جسٹس عطر من اللہ صاحب نے لکھا، اور وہ فرماتے ہیں جناب کہ بھائی ریٹائرمنٹ کے بعد جج کا رشتہ فوری طور پر عدالت سے ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ والا رشتہ نہیں کہ جو اس کو انصاف پرووائڈ کرنے کے حوالے سے، وہ نہیں، یعنی اس کا جو وہ تعلق جو آفیشل تعلق ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ایک عام شہری بن جاتا ہے۔ ہاں، اسے قانون اور آئین کے تحت ساری ریمیڈیز حاصل رہتی ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ اب اگر بابا رحمتہ یہ سمجھتا ہے کہ جی میری کسی نے عزت لوٹ لی ہے تو وہ جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کا مقدمہ کر سکتا ہے، حتیٰ کہ عزت کا مقدمہ ہو سکتا ہے، اسے باقی سارے وہی آئین اور قانون کے مطابق وہ رائٹس، ریمیڈیز وہ ساری حاصل رہتی ہیں جو کسی عام شہری کو ہوتی ہیں، لیکن یہ توہین عدالت والا معاملہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ پھر جو ہے نا، تو سر میں کہتا ہوں کہ اگر وہ عام شہری ہے تو پھر تو آپ انہیں ویڈیو اسکینڈل میں بلا ہی لیں،
پھر تو آپ انہیں اس یہ جو ایفیڈیوٹ آیا رانا شمیم صاحب کا اس میں بھی بلا ہی لیں، ٹھیک ہو گیا نا۔ اچھا پھر اس کے بعد آخر وہ نمبر 5 میں لکھتے ہیں جسٹس اطہر من اللہ صاحب کہ توہین عدالت جج کو انفرادی طور پر تحفظ دینے کے لیے نہیں یا اس کی انفرادی عزت کی حفاظت کے لیے نہیں ہوتی۔ ججز کا کام انصاف دینا اور وہ عوامی تنقید سے بالاتر نہیں ہوتے وہ جج، ٹھیک ہو گیا نا، اور ان کا کام ہے انصاف دینا، ٹھیک۔ ایک آزاد جج پر عوامی تنقید اثر انداز نہیں ہوتی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہ یہی بات یہ آسما جہانگیر کانفرنس میں بھی جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جب تقریر کی تھی، یہی بات انہوں نے وہاں بھی کی۔ ان کا وہ بعد میں آئے علی احمد کورد کے بعد، اور انہوں نے علی احمد کورد کا شکریہ بھی ادا کیا اور یہ کہا تھا کہ میں تقریر تو کوئی اور تیار کر کے آیا تھا، لیکن میں شکر گزار ہوں علی احمد کورد کا کہ انہوں نے دوسری طرف موڑ لیے، ٹھیک ہو گیا نا۔ پوری کانفرنس یوں سمجھ لیں کہ پوری تقریروں کا رخ ہی دوسری طرف موڑ لیا، بالکل۔ تو وہ انہوں نے ایک شکریہ ادا کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ وہ جج جو آزادانہ طور پہ فیصلے کرتا ہے اس پہ کوئی اثر انداز نہیں ہوتی یہ باتیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور بالکل ایسے ہی ہے۔ جو آزادانہ طور پہ کرتا ہے اپنے فیصلے، جو کسی بھی دباؤ اور پریشر کے، تو پھر اس پہ کسی قسم کا، یہ وہی جو میں مثال بار بار سناتا رہتا ہوں سرائکی والی، آج میں پھر سنانے لگا ہوں جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے اس حوالے سے، کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا، ہماری سرائکی زبان میں کہتے ہیں کہ دلی چوبی سچ تے گلی تے کھڑا نچ، یعنی اگر آپ کے دل میں سچ ہے نا اور آپ گلی پہ بھی ناچ رہے ہیں، آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ دل میں سچ ہے نا۔ تو بات یہ ہے، تو جج کی جو اتھارٹی کا انحصار ہے، بڑی امپارٹنٹ بات لکھی جناب جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے، وہ کہتے ہیں کہ جج کی اتھارٹی کا جو انحصار ہے وہ آئین پر نہیں بلکہ عوام کی نظر میں عزت، احترام، عوام کے اعتماد کی بنیاد پر ہے۔ جج کا جو ہے نا وہ لکھا ہوا آئین میں کہ جناب جسٹس، معزز جسٹس، عالی جا، آنریبل، ہائی یور میجسٹی، یہ وہ، یور آنر، یور لارڈ، ٹھیک ہو گیا نا، مائی لارڈ، یہ اس طرح کے الفاظ یا آئین میں جتنی بھی تکریم ہونی چاہیے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن اصل تکریم عوام کے دلوں میں ہے، اصل تکریم عوام کے ذہنوں میں ہے، اصل تکریم عوام کا وہ اعتماد ہے جو عدالت پہ بنے، اصل تکریم وہی ہے، اصل عزت وہی ہے جو عوام کا عدالت پہ اعتماد۔ جب عوام کا ایسے آڈیوز آئیں گی اور ایسے حلف نامے، بیان حلفی آئیں گے، اور ایسی پھر ہو سکتا ہے کوئی ویڈیوز بھی لیک ہو جائیں، اور ایسی اس سے پہلے بھی ہو چکا، تو پھر عوام کا اعتماد نا اٹھتا ہے، اور جب عوام کا اعتماد اٹھتا ہے تو اس کے ذمہ دار عوام نہیں ہوتے، وہی جج ہوتے ہیں، وہی عدالتیں ہوتی ہیں۔ تو ان کو اپنی تکریم کا، میں اپنی عزت کا حفاظت کرنے والا سب سے بڑا میں خود ہوں گا، میں اپنی بے عزتی کروانے والا سب سے بڑا ذمہ دار میں خود ہوں گا، ٹھیک ہو گیا نا۔ بہت ساری چیزیں ہیں، تو وہ عوام کا اعتماد نہ کھو۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو عوام، یہ جو جج کی اتھارٹی ہوتی ہے، عزت، احترام، تکریم ہوتی ہے، اس کا آئین سے زیادہ انحصار عوام کی نظر میں عزت، احترام اور عوام کے اعتماد کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ توہین عدالت لگتی ہے جب کوئی عوامی معاملہ ہو، جب کوئی انصاف کی عمل میں رکاوٹ بن رہا ہو، انصاف کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہو، وگرنہ جج بڑی اعلیٰ پوزیشن پہ ہوتا ہے، اسے فرق نہیں پڑتا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ جب، وہی بات ہے کہ آپ جب اتنی اعلیٰ پوزیشن پہ ہیں تو آپ تنقید برداشت کریں، کیونکہ تنقید جو مثبت ہے۔ ہاں کچھ لوگوں کا وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ تنقید برائے تنقید کرتے ہیں، کچھ لوگوں کا وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ کسی ادارے کو ڈی مورلائز کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگوں کا وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ خام خواہ انصاف کی راہ میں حائل ہوتے ہیں، وہاں پہ بنتی ہے توہین عدالت۔ نمبر 6، اس کیس میں پیٹیشنر کو، یہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس کیس میں پیٹیشنر، یعنی وہ جو خاتون وکیل تھیں کلثوم خالق صاحبہ، ان کو کہتے ہیں کہ ان کو دکھ ہوا کہ سابق چیف جسٹس پر عوام کے سامنے تنقید ہوئی، یعنی عوام کے سامنے ان کی عزت افزائی ہوئی، ٹھیک ہے نا، ان کی عزت پتہ چلیں، اچھا خیر ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو یہ توہین عدالت کا کیس نہیں بنتا۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ توہین عدالت کا کیس نہیں بنتا، اس لیے درخواست ناقابل سماعت ہے اور ڈسمس کی جاتی ہے، ریجیکٹڈ، ٹھیک ہو گیا نا، مسترد کی جاتی ہے، خارج کی جاتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کیا کہا تھا۔
शायद खकान अब्बासी साहब ने यही कहा था कि जब 3 दफ़ा इस एफिडेविट पर इंक्वायरी करवाई जाए, जब 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म जेल जा सकता है तो साकिब निसार जेल क्यों नहीं जा सकता? इसमें कौन सी ऐसी तौहीन अदालत की बात? उसके बाद जनाब वो मरीम नवाज़ साहबा ने भी इसी तरह की बातें की और जनाब इसी एफिडेविट पे अब बात क्या हो रही है, मैं क्या कह रहा हूँ और कोई कौन क्या कह रहा है? बात तो ये हो रही है ना कि पहले आते ही साकिब निसार साहब ने यही फरमाया, रिकॉर्ड पे है, तमाम न्यूज़ में आपने सुना, साकिब निसार साहब ने फरमाया ये तो मेरी आवाज़ ही नहीं है, ठीक है ना, ये तो किसी और की आवाज़ है, मेरी आवाज़ है भी नहीं। उसके बाद एक मालशिया पालशिया चैनल उठा, समा, और उसने जनाब उठ के वो क्या किया कि उन्होंने कहा कि ये तो फ़लाँ जुमला साकिब निसार की फ़लाँ तकरीर से लिया गया, फ़लाँ जुमला उसकी फ़लाँ तकरीर से लिया गया। उन्होंने वो कहते हैं ना कि जब आपकी दोस्ती आप यानी कि अगर आप नादान दोस्त की दोस्ती से बचें ना, नादान दोस्त जो होता है ना वो दाना दुश्मन से भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो बात यह है कि मुबैना तौर पे नादान दोस्त ने वो नुकसान किया कि साकिब निसार तो मुकर गया ना, मेरी तो आवाज़ ही नहीं है, ठीक है ना। समा ने कम अज़ कम ये साबित कर दिया कि आवाज़ तो उन्हीं की है ना। अब आ जाएँ कि जी उनका फ़लाँ जुमला फ़लाँ तकरीर से उठाया, फ़लाँ जुमला फ़लाँ तकरीर से उठाया। कोई एक जुमला भी जिसकी तरफ मरीम नवाज़ साहबा ने भी पॉइंट आउट किया और बाकी लोगों ने भी, उन्हें कहा चलें अब ये तो मान लिया ना, ये तो साबित कर दिया कि आवाज़ तो साकिब निसार की है। अब किसी तकरीर से ये जुमला भी आप ले आएँ कि जजमेंट जो है ना इदारे लिखते हैं, या हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इदारे ही डिक्टेट करवाते हैं जजमेंट। अब हो सकता, अब क्या कह रहे हैं, अब मालशिया पालशिया लोग क्या साबित करना चाह रहे हैं? जनाब वो देखें साकिब निसार ने फ़लाँ तकरीर में जजमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। भाई वो जो खुद जज थे, वो जो खुद चीफ जस्टिस थे, वो तकरीर करने का उनको बड़ा शौक़ था। मेरा ख्याल है उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में और ख़ास तौर पे पनामा फ़ैसले के बाद पता नहीं कोई सैकड़ों हज़ारों तकरीरें कर डाली। वो एक जगह पे जा रहे हैं तो छापा मारने, तो उधर और मीडिया के साथ, तो उन्होंने तो मुख्तलिफ़ अल्फाज उसी तरह से इस्तेमाल किए होंगे। उन्होंने किसी तकरीर में बेटी भी कहा होगा, उन्होंने किसी तकरीर में इदारे भी कहा होगा। उन्होंने ये थोड़ी होता है आप वो साबित करें कि उन्होंने किस तकरीर में कहा है कि बदकिस्मती से हमारे यहाँ इदारे फ़ैसले लिखते हैं, ठीक है ना, या लिखवाते हैं या डिक्टेट करवाते हैं। आप साबित करें कि किस हवाले से उन्होंने किसी तकरीर में कहा हो कि बात तो आपकी जायज़ है, लेकिन मेरे दोस्त इत्तफाक नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि जनाब नवाज़ शरीफ को भी सज़ा देनी है और मरीम नवाज़ साहबा को भी सज़ा देनी है। हर सो मेरिट बनता है या नहीं बनता, इससे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी। मैंने भी उनसे यही कहा, अब ये साबित करें ना, अब ये जुमले आप निकाल के दें ना, कौन सी तकरीर में साकिब निसार ने कहे थे। अच्छा फिर बात क्या है? बात तो इतनी सी है ना कि तहकीक की जाए ना, बात तो इतनी सी है कि जनाब आप आएँ और इस पर जो है ना फॉरेंसिक ऑडिट करवाएं। मरीम नवाज़ साहबा की एक ऑडियो सामने आई और उन्होंने कहा फ़लाँ फ़लाँ चैनल को आप जो है ना इश्तिहार नहीं दें, तो फिर इसका मतलब ये है कि भाई वो उन्होंने मान लिया कि जी वो मेरी ऑडियो है और उन्होंने अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा किया। इसी तरह से बाब रहमतों को भी करना चाहिए कि ये मेरी ऑडियो है, वो भुगत लो ना, ठीक हो गया ना। इसमें क्या है, इसमें कौन सी ऐसी बात है? जब आपने पुठे काम किए हैं और या फिर बता दो कि ये मैंने अपनी बिहाफ पे किए या किसी और की बिहाफ पे किए, और जिनकी बिहाफ पे किए तो उनको बारे में भी बताएं ना, फिर ठीक हो गया ना। तो अब उसमें आप ये देखें कि बाब रहमते का जब उन्होंने कहा कि ये सारी ये सब कुछ ये चीज़ें, तो फिर आप सिर्फ मुतालबा तो यही हो रहा है ना भाई आप तहकीक करवा लें। इस दौर में जहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँच चुकी है, जहाँ पर फॉरेंसिक ऑडिट कहाँ पर पहुँच चुकी है, तो इस दौर में भी कौन सी ऐसी मुश्किल बात है? ये देखिए ना, फॉरेंसिक लैब तो एक हमारे पास भी है। अच्छा चलो, एक तो वो अमेरिका से मशहूर व मारूफ गैरेट डिस्कवरी नामी फॉरेंसिक लैब से, फॉरेंसिक फर्म से वो हो चुका, ठीक हो गया ना। अच्छा फिर उसमें अगर वहाँ से करवाना चाहते हैं दोबारा, अगर वहाँ से नहीं बरतानिया से करवाना चाहते हैं, वहाँ से नहीं अमेरिका से, यूरोप से, कहीं से करवाना चाहते हैं, वो फॉरेंसिक उसकी हो सकती है। इस दौर में कौन सा ऐसा मुश्किल है फॉरेंसिक का होना? इस दौर
دور میں ایسا کون سا مشکل ہے سچ اور جھوٹ کا الگ الگ وہ کرنا؟ تو میں تو کہتا ہوں وہ کون سی والی مشین ہوتی ہے وہ جھوٹ کو ٹیسٹ کرنے والی کہ جس پہ وہ مفتی کبھی کو بھی بٹھایا تھا، ذرا اسی پہ ثاقب نثار کو بھی بٹھائے نا، پتہ جائے گا جھوٹ کا جھوٹ اور پانی کا پانی، یہاں پر پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنا جھوٹ بول رہے ہیں اور کتنا سچ بول رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ صرف مطالبہ تو یہی ہو رہا ہے نا کہ اس کی ایک فورینسک آڈٹ ہونی چاہیے، اس کی ایک تحقیقات دوبارہ ہونی چاہیے، تو وہ تحقیقات سپریم کورٹ کروا دے، کیونکہ سپریم کورٹ کی عزت کا سوال ہے نا، وہ سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس سے نا، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو وہ ایسی تو بات نہیں ہے، وہ چیف جسٹس رہے ہیں اور بڑے دبنگ انداز میں جناب دورے کرتے رہے ہیں، کبھی اس ہسپتال میں جانا برتن پھینکنا، کبھی جج کے دورہ کرنا، اس کا موبائل اس کے منہ پہ دے مارنا، کبھی کہاں پہ جانا اور کبھی کہاں پہ جانا۔ تو بھائی اب آپ ایک چیزیں جب وہ گند نکل رہا ہے سارا آپ کا تو آپ بھگتو، یا تو یہ ہے نا کہ اگر وہ غلط نکلے گی تو پھر تو نون لیگ کو، مریم نواز صاحبہ کو، نواز شریف صاحب ان کو بھگتنا پڑے گا نا، وہ چیز تو آپ کی فیور میں چلی جائے گی۔ لیکن اگر وہ چیز واقعی صحیح نکلی تو پھر یہ خطرہ کس چیز کا ہے؟ اگر یہ ایسا ہوتا تو خان صاحب کنٹینر پہ چڑھ کے کہتے کہ نواز شریف اب اس کی کراؤ فورینسک آڈٹ، اب اس کی فورینسک آڈٹ بھی کرواؤ اور اس کا جو ہے نا چیک بھی کرواؤ، اس کی تحقیقات بھی کرواؤ۔ ہمیں سپریم کورٹ کے جناب وہ کہتے کہ جناب حاضر سروس جج سے ہی تحقیقات چاہیے، جس طرح سے انہوں نے وہ 4 حلقوں کے بارے میں پورا ہنگامہ کھڑا کیا تھا، اس کے بعد کمیشن بنا تھا، اس کمیشن نے رپورٹ دی تھی کہ کوئی منظم دھاندلی نہیں ہوئی، لیکن وہ آج تک بھی وہی کہتے ہیں کہ جناب دھاندلی ہوئی تھی اس الیکشن میں۔ اور وہ جن 4 حلقوں کا وہ ڈال رہے تھے پورا پھڈا، وہ بعد میں کتنے عرصے تک وہ آپ کو پتہ ہے سارے وہی 4 حلقے پھر بھی نون لیگ کے پاس رہے۔ تو پھر میں کہتا ہوں وہ پھڈا ڈالنا ان کا رائٹ تھا، وہ تحقیقات کا ضرور کہتے، اسی طرح سے دوسروں کا بھی رائٹ ہے، اسی طرح سے میرا بھی رائٹ ہے ایک عام پاکستانی کے طور پہ کہ میری سپریم کورٹ کی عزت، میری عدالتوں کی عزت اور وقار داؤ پہ لگا ہے، تو کم از کم میں بھی ریکویسٹ کروں گا کہ معزز عدالت عظمیٰ اور معزز عدالت عالیہ اس طریقے سے وہ سارے کے سارے یوں ایک سو موٹو لیں اور جناب کہیں کہ ونس اینڈ فار آل یہ ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے کہ کون تھا جو پریشر ڈال رہا تھا۔ کیا اب تو کوئی نہیں ڈال رہا؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ہماری عوام کی وہی بات ہے جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی کہ یہ اعتماد عوام کی نظر میں ہوتا ہے، اور جب عوام کی نظر میں اعتماد کھو جائے تو پھر ادارہ چاہے جتنا بھی پاورفل اور اسٹرانگ کیوں نہ ہو، اس کے پشت پر عوام نہ ہو، اس کے اعتماد عوام نہ دیں، عوام کی نظروں میں گرے، تو میں سمجھتا ہوں چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ اپوزیشن ہو، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ عدالت ہو، چاہے وہ کنٹرول ٹاور ہو، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے نا، جب وہ عوام کی نظروں میں گرے گا، عوام اللہ کے بعد سورس، جو پاور کا سورس ہوتا ہے نا، جو منبع ہوتا ہے طاقت کا، وہ عوام ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جو عوام کی نظروں میں اگر گر جائے تو پھر وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ اس وجہ سے اپنے وقار کی بحالی کے لیے، ریسٹوریشن آف جوڈیشری کی جو وقار ڈگنیٹی کے لیے وہ ضروری ہے کہ اس پہ سو موٹو لیا جائے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، سب کے سامنے بات آ جائے، کون سچ کہہ رہا ہے، کون جھوٹ کہہ رہا ہے، کیا تحقیقات کا مطالبہ کرنا گناہ ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔